من یرد اللہ بہ خیرا یصبہ منہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تؤثر وتممہ بالخیر وبک نستعین۔ اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ آواز چیک کر گنا کسی اور موبائل تھے۔ یہ صبر کے عنوان پر بات چل رہی تھی، آواز چیک کر لینا جی، آواز پیج کے اوپر چیک کر لینا کسی اور موبائل سے، کیونکہ جو ساتھی لائیو بیٹھے ہوتے ہیں نا پھر آواز نہ ہو تو ان کو مشکلات ہوتی ہیں۔ صبر کے متعلق آج تیسرا درس ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا یصبہ منہ، کہ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو تکلیفوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ سمجھی بات؟ اللہ جس کے ساتھ بس ٹھیک ہے، بس چیک کرنا تھا صرف۔ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو مصیبتوں اور تکلیفوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ تھوڑی سی اس بات آگے میں جا کر کروں گا، اس روایت کو بھی یاد رکھنا۔ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یتمنین احدکم الموت لضر اصابہ۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی آدمی بھی اس کو جو مصیبتیں اور تکلیفیں دنیا میں آتی ہیں اس کی وجہ سے موت کی تمنا نہ کرے۔ تکلیف آئی، مصیبت آئی، بیماری آئی، گھریلو جھگڑا ہے، ٹینشن ہے، تو اس کی وجہ سے رسول اللہ نے فرمایا کہ موت کی تمنا نہ کرے۔ فَإِنْ كَانَ لَا بُدًّا فَاعِلًا فَلْيَقُلْ، اگر ضروری ہو گیا ہو، ایسی صورتحال پیش آ گئی ہو تو پھر اسے چاہیے کہ وہ یوں دعا کرے اللہم احیینی ما کانت الحیات خیر لی، اللہ مجھے زندہ رکھ جب تک کہ زندگی میرے حق میں بہتر ہو، وتوفنی اذا کانت الوفات خیر لی، اور مجھے اس وقت موت دے دینا جب موت میرے لیے بہتر ہو۔ حضور نے کیا فرمایا کہ بندہ دنیاوی تکلیفوں کی وجہ سے موت کی تمنا نہ کرے۔ اگر خامخواہ ایسی صورت پیش آ گئی ہے تو یہ کیوں منع کیا؟ محدثین نے لکھا ہے منع اس لیے کیا ہے کیونکہ بندے کو کوئی پتہ نہیں کہ آنے والے حالات اس کے لیے بہتر ہیں یا نہیں، زندگی کے آنے والے ہو سکتا ہے وہ موت کی تمنا کرے اور بہتری آگے ہو، تو منع فرمایا۔ تو اگر کہنا ہو تو یوں دعا کرے کہ اللہ جب تک زندگی میرے لیے بہتر ہے مجھے زندہ رکھ، جب موت میرے لیے بہتر ہے تو مجھے موت عطا کر۔ ان ابی عبداللہ حباب بن الارت رضی اللہ تعالی عنہ قال شکونا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وهو متوسد بردۃ لہ فی ظل القعبہ۔ حضرت ابو عبداللہ، یہ کنیت ہے، خباب ان کا نام ہے، ارت ان کے والد کا نام ہے رضی اللہ عنہ، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے سائے میں، یہ ہجرت نہیں کی، ہجرت سے پہلے چادر کا تکیہ بنا کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام ٹیک لگا کر بیٹھے تھے، چادر اکٹھی کر کے نا ارکت تلے رکھ چھوڑنی، تو آپ کعبہ کے سائے میں یوں بیٹھے تھے۔ تو ہم نے شکایت کی فقلنا الا تستنصر لنا او تدعو الا تدعو لنا، یا رسول اللہ کہ ہمارے لیے آپ دعا کیوں نہیں کر دیتے غلبے کی؟ تکلیفیں آئی نا مشرکین مکہ کی وجہ سے، تو یا رسول اللہ آپ غلبے کی دعا کر لیں اللہ سے۔ تو گھبرا کر ہم نے شکایت کی، فقالا، تو نبی پاک نے فرمایا
قد کان من کان قبلکم یؤخذ الرجل فیحفر له فی الارض فیجعل فیها ثم یؤتی بالمنشار فیوضع علی راسہ فیجعل نصفین، کہ تم سے پہلی جو امتیں تھیں نا ان کے ساتھ یہ ہوتا تھا کہ زمین میں گڑھا کھود کر اس گڑھے کے اندر اس کو ڈال دیا جاتا، پھر آرا لا کر اس کو دو ٹکڑے کر کے چیر دیا جاتا دین کی وجہ سے۔ تمہارے اوپر تو وہ حالات نہیں آئے۔ وَيُمْشَطُ بِأَمْشَاطِ الْحَدِيدِ مَا دُونَ لَحْمِهِ وَعَظْمِهِ مَا يَصُدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ، اور پھر لوہے کی کنگیوں سے ان کے جسم کو چیرا جاتا جو گوشت تک پہنچتی، یہاں تک کہ ہڈی کو بھی متاثر کرتی، اور یہ صرف اس لیے کہ وہ دین سے رک جائے، وہ دین سے ہٹ جائے، اس لیے کیا جاتا۔ وَاللَّهِ لَيُتِمَّنَّ اللَّهُ هَذَا الْأَمْرَ حَتَّى يَسِيرَ الرَّاكِبُ مِنْ صَنْعَاءَ إِلَى حَضْرِ مَوْتٍ لَا يَخَافُ إِلَّا اللَّهُ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے اوپر تو یہ حالات نہیں آئے، اللہ کی قسم اللہ اس دین والے معاملے کو ضرور پورا کر کے رہے گا، یہاں تک کہ اتنا امن ہو جائے گا کہ ایک سوار صنعاء یمن سے چلے گا، حضر موت تک جائے گا، اور اللہ کے علاوہ اس کو کسی کا ڈر ہی نہیں ہوگا، اتنا امن ہوگا۔ تو اللہ تعالی ہمیں یہ امن نصیب فرمائے، ہم تو ترس گئے امن کے لیے۔ وَالذِّئْبَ عَلَىٰ غَنَمِهِ، حضور نے قسم اٹھا کر کہی کہ بندے کو اپنی بکریوں کے اوپر بھیڑیے کا خوف بھی نہیں ہوگا۔ اور حضرت عمر کے زمانے میں بکریاں اور بھیڑیے اکٹھے ہوتے تھے، اور بھیڑیے نے بکری اٹھا لی تو کسی چرواہ نے کہا آج عمر فوت ہو گیا، آج عمر چلا گیا ہے، وگرنہ یہ حالت پیش نہ آتی۔ دنیا کے اندر انصاف ہو تو یہ صورتحال پیش۔ وَلَٰكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ، تو حضور نے فرمایا لیکن تم جلدی کر رہے ہو۔ تم کیا کر رہے ہو؟ جلدی کر۔ اتنی تکلیفیں، ہمارا تو لگا کچھ نہیں نا، ہمارا تو دین کے اوپر لگا کچھ نہیں جی ہمیں پتہ ہو۔ ہم تو اس کے باوجود نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ روزہ رکھتے ہیں، نہ تسبیحات کا ٹائم ہے، نہ اچھے اخلاق کا ٹائم بھی نہیں ہے ہمارے پاس۔ اللہ تعالیٰ میں سمجھ نصیب فرمائے۔ تو حضور نے یہاں صبر کی دعوت دی ہے اپنے صحابہ کو کہ شکایتیں نہ کرو، صبر فرماؤ۔ عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال لما كان يوم حنین آثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناسا فی القسمہ۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ جب غزوہ حنین ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو مال غنیمت کی تقسیم میں ترجیح دی۔ جو نئے نئے لوگ مسلمان ہوئے تھے نا، ان کو حضور نے زیادہ دیا، ان کو حضور نے کیا دیا؟ زیادہ دیا۔ فعات الاقرع بن حابس 100 من الابل، اقرع بن حابس ایک سردار تھا، اس کو 100 اونٹ دیے۔ 100 اونٹ کہنا آسان ہے۔ وآتا عیینۃ بن حصن مثل ذالک، عزینہ بن حصن فزاری یہ بھی ایک سردار ہے، اس کو بھی 100 اونٹ دی۔ وآتا ناسا من اشراف العرب وآثرہم یومئذ فی القسمت، اور جو قریش کے سردار تھے، بڑے لوگ، ان کو نبی علیہ السلام نے اسی طرح تقسیم میں اس دن ترجیح دی، ان کو زیادہ دیا تالیف قلب کے لیے، تاکہ ان کا دل اسلام کی طرف اور زیادہ مائل ہو جائے۔ اجے میں تبلیغی کدے پاپڑ دے دیں کدے کوئی شہی نہ ویلین ہے نا، تو تالیف قلب کے لیے، تو زمانے کے تو تالیف قلب کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو زیادہ دی۔ اب ہوا کیا؟ فقال رجل، اب پیچھے تبصرہ ہو رہا ہے، ایک آدمی کہنے لگا واللہ ان ہذہ قسمۃ ما عدل فیہ وما ارید فیہا وجہ اللہ۔ اس نے قسم اٹھا کے کہی کہ اس تقسیم میں انصاف نہیں کیا گیا۔ ایک بندہ کیا کہتا ہے کہ اس تقسیم میں انصاف نہیں کیا گیا، اور اس تقسیم میں اللہ کی رضا کو ملحوظ خاطر ہی نہیں رکھا گیا۔ کیوں اس نے اعتراض کیا بھائی؟ سرداروں کو کیوں دیا؟ تو یہ زمانہ حضور کا ہے۔ فقلت، تو یہ حضرت ابن مسعود کہتے ہیں واللہ لاخبرن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے دل میں پکا ارادہ کر لیا کہ میں حضور کو بتاؤں گا۔ یہ آپ نے کہا، یہ اس آدمی نے کہا فاتیتہ فاخبرتہ بما قال، اس نے جو کہا میں نے حضور کے پاس آ کر بتا دیا۔ فتغیر وجہہ حتی کان کالصرف، حضور علیہ السلام کا چہرہ اقدس تبدیل ہو گیا، گویا کہ صرف کہتے ہیں چمڑے کی سرخی، چمڑا بھی سرخ ہو گیا، اتنا سرخ ہو گیا غصے سے نبی علیہ السلام کا چہرہ۔
ثم قال، پھر آپ نے فرمایا فمن یعدل اذا لم یعدل اللہ ورسولہ، جب اللہ اور اللہ کا رسول انصاف نہیں کرتا تو پھر انصاف کرے گا کون؟ جب اللہ اور اللہ کا رسول انصاف نہیں کرتا تو پھر انصاف کرے گا کون؟ ثم قال، پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا یرحم اللہ موسیٰ قد عوذی باکثر من ھذا فصبر، اللہ موسیٰ علیہ السلام پہ رحم کرے، ان کو اس سے بھی زیادہ تکلیفیں دی گئیں، انہوں نے صبر کیا۔ موسیٰ علیہ السلام قوم کو آزاد کر کے کوئی طور کے اوپر گئے، قوم پیچھے پھر بچڑے کی پوجا شروع ہو۔ موسیٰ علیہ السلام ان کو میدان تی میں لے کر بیٹھے ہیں تو آسمان سے ان کے لیے کھانا اترتا ہے، انہوں نے کہا سانو وصل چاہیے نہیں، سانو تو دال چاہیے نہیں۔ یہ قوم نے حشر کیا حضرت موسیٰ کا، تو حضور نے فرمایا تو یہ اپنے فقلت لا جرم، حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں لا ارفع الیہا بعدہا حدیثا، بس میں نے پھر اپنی ذات کے ساتھ وعدہ کر لیا کہ آج کے بعد ایسی بات حضور کو نہیں بتاؤں گا، کہ حضور اتنے غصے میں آ جاتے ہیں۔ اب آپ توجہ فرمائیں، یہ تو امام الانبیاء کا زمانہ ہے، وہ کلمہ گو تھا، منافق تھا، وہ کیا تھا؟ منافق۔ ہاں جس زمانے میں ہم رہ رہے ہیں یا منافق نہیں ہوں گے؟ اجتماعی نظام کے اندر دراڑیں ڈالنا یہ منافقت کی خصلت ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طور اعتراض، اور پھر عبداللہ بن ابی کلمہ پڑھتا تھا، حضور کے پیچھے نماز پڑھتا تھا، اور ہر جمعے کو ممبر کے پاس کھڑے ہو کر کہتا کہ شکر کرو یہ اللہ کے رسول ہیں، آپ کے پاس آ گئے ہیں، لیکن اصل اس کو سیاسی تکلیف تھی، اس کی تاج پوشی ہوئی تھی، مدینہ کا بادشاہ اس کو بنایا جا رہا تھا، اور ادھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام آ گئے اور لوگوں کا اتفاق ہو گیا حضور کو مدینہ کی ریاست کا والی بنانے کے لیے۔ بظاہر وہ یہ کہتا، اور غزوہ احد کے دن عین دشمن کے سامنے 300 آدمیوں کو واپس لے کر مدینے میں آ گیا کہ ہم بھائی اتنے سر کٹاونے، ہمارا مشورہ ہی نہیں مانا گیا، چھوڑا دی گل لگ کے تھے آپ باہر نکل آئے، ہم نے تو کہا مدینہ کے اندر رہ کر مشورہ کریں، عین ٹائم میں اس نے چھری کو۔ اور پھر جب غزوہ احد سے حضور فارغ ہوئے، اگلے جمعے کو پھر وہی تقریر کہ اللہ کے رسول اتنا حیا نہ آیا، تو منافق کی عقل ہی اس طرح مسدود ہو جاتی ہے کہ میں کل کے کیتا، اور شرم و حیا ہی اس کے پاس جاتی رہتی ہے، اور پھر اگلے جمعے کو دغا کرنے کے بعد پھر کہتا ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، شکر ہے تواڈے اندر آئے ہیں، تسی انہاں دی قدر کرو۔ تو ایک صحابی اس دی مجلی چ نپ کے آکھا بے غیرت آدمی، تو ہمیں تبلیغ کرتا ہے رسول اللہ کے بارے میں، آج کے بعد خبردار تو نے جمعے کے پہلے تقریر نہیں کرنی۔ تو یہ حالات ہوتے ہیں، تو ہمیں بھی ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے۔ وہ حدیث میں آتا ہے نا اتقوا فراست المومن فانہ ینظر من نور اللہ، مومن کی فراست سے بچو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اللہ اس کے دل میں القاء کرتا ہے کہاں سازش ہو رہی ہے، کہاں کیا ہو رہی ہے۔ اور اگر ایک آدمی کو سازشوں کا علم نہ ہو، اپنے ماحول کا علم نہ ہو، تو پھر دنیا میں رہنے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ تو حضور کا زمانہ تھا، اس زمانے میں حضور کے پیچھے نمازیں پڑھنے والے منافقین حضور کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں میں کون ہوں، آپ کون ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی چیزوں سے محفوظ فرمائے۔ عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد اللہ بعبدہ خیرا عجل اللہ له العقوبۃ فی الدنیا۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں تو دنیا میں اس کو جلدی جلدی سزا دے دیتے ہیں۔ بخار چڑھ گیا، ڈٹھا باں بج گئی، ٹھیک ہے، بیوی کو طلاق ہو گئی، بیٹا فوت ہو گیا، جانور مر گئے۔ جس بندے کے ساتھ اللہ دنیا میں بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اس کو دنیا میں جلدی عذاب دے دیتے ہیں۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدِهِ الشَّرَّ أَمْسَكَ عَنْهُ بِذَنبِهِ حَتَّى يُوَافِيَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور جب اللہ کسی کے ساتھ شر کا ارادہ کر لیتے ہیں تو اس سے اس کے گناہوں کی وجہ سے مصیبتوں کو روک دیتے ہیں، یہاں تک کہ اس کو پوری سزا آخرت کے اندر ملے، قیامت کے دن ملے۔ تو دنیا کے اندر بخار چڑھ گیا تو بندہ صبر کرے تو گناہ مٹ جاتے، 1 سال کے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے، میں نے پچھلی مرتبہ آپ کو سنایا، دنیا کے اندر کوئی تکلیف آ گئی، بیٹا فوت ہو گیا، صبر کیا تو بس جہنم کے عذاب ٹل گئے۔ تو آج ہم فیصلہ کر لیتے ہیں فلاں آدمی 10 سال سے 4 پائی کے اوپر پڑا ہے، دیکھو جی اللہ کے عذاب میں مبتلا ہے۔ خدا کے بندو، کس طرح ہم فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اس کے اوپر عذاب آ رہا ہے یا اس کے ساتھ رحمت والا معاملہ ہے؟ تو ہمیں جو حکم ہے وہ حسن ظن کا ہے، کسی کے ساتھ بدگمانی کا حکم نہیں ہے کہ وہ اس لیے کر رہا ہے۔ ہم حسن ظن کریں، اس خصوصاً جس آدمی کے اوپر تکلیف ہے وہ اس کے لیے رفع درجات اور گناہوں کا کفارہ بن رہی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ صبر اور شکر کی توفیق عطا فرمائے۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان عزم الجزائے مع عزم البلا،
بے شک ثواب کی کثرت جو ہے، ثواب کی زیادتی وہ تکلیفوں کی زیادتی کے ساتھ ہے۔ جس کو جتنی تکلیفیں دنیا میں زیادہ آئیں گی اس کا ثواب بھی قیامت کے دن زیادہ ہوگا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب دنیا میں جن لوگوں کو تکلیف تھی ایمان کے ساتھ، تو وہ قیامت کے دن جب آئیں گے اللہ تعالیٰ جو ان کو انعامات دیں گے، تو جن کو دنیا میں تکلیفیں نہیں پہنچی ہوں گی وہ اس وقت رشک کریں گے، کاش کہ دنیا میں ہمارے جسم کینچیوں سے کاٹ دیے گئے ہوتے، آج ہمیں بھی ایسا اجر ملتا۔ تو اللہ تعالیٰ صبر اور شکر کی توفیق عطا فرمائے۔ وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ، اور جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کے ساتھ محبت کرتے ہیں اس کو تکلیفوں میں مبتلا کر دیتے ہیں، اس کو مصیبتوں میں مبتلا کر دیتے۔ اگے لوگ آتے ہیں نا اللہ مصیبتیں ہی اپنے پیاروں تے بھیجے نا، ٹھیک ہے، الٹا ہوں پوچھن میں تو آکھو بھائی مار پئی ہوئے خدا دی تن، بلکہ وہاں تو اس کو تسلی دو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیمار کو پوچھنے کے لیے جاتے، اس کی پیشانی کے اوپر ہاتھ رکھتے اور آپ فرماتے لا باس طہور انشاءاللہ، کوئی حرج نہیں، یہ انشاءاللہ پاک کر دے گی، پاکی کا ذریعہ ہے بیماری۔ فمن رضی فلہ الرضا، جو آدمی تکلیفوں میں اللہ کے اوپر راضی رہا، تقدیر کے اوپر راضی رہا، فلہ الرضا، اس کے لیے بھی اللہ کی رضا ہے۔ ومن سخط فلہ السخط، اور جو تقدیر کے اوپر ناراض رہا نا اس کے لیے اللہ کی ناراضگی ہے۔ لوگ آتے ہیں بھائی آسمانوں جڑا وٹا ڈٹھا جی غریبہ دے سر تے، یہ جملہ میں تو سمجھتا ہوں یہ کفریہ جملہ ہے۔ یہ مطلب ہے آسمانوں وٹا آن دا کدے اشارہ ہے، خدا بھی جڑے وٹے وغیرہ وہ بھی غریباں لگ رہے ہیں، تو یعنی خدا بھی انصاف نہیں کر رہا معاذ اللہ۔ اور کبھی لوگ دکاندار نے چیز مہنگی دی اور لوگ کہتے ہیں ظلم خدا دا، بھائی ظلم دکاندار نہ یا خدا دا۔ تو یہ ایسے جملے ہیں جو انسان کو ایمان سے فارغ کر دیتے ہیں۔ تو ہمیں اپنی روزمرہ کی جو گفتگو ہے اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں حقیقی مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی آدھا گھنٹہ چونکہ میرا ٹائم ہوتا ہے، ابھی ٹائم باقی ہے، ایک حدیث اور میں نے پڑھنی ہے بس۔ بڑے عجیب واقعہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ قال کان ابن ابی طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ یشتقی فخرج ابو طلحہ فقبض الصبی۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کو تکلیف ہوئی اور حضرت ابو طلحہ باہر چلے گئے اور ادھر بچہ فوت ہو گیا۔ ادھر بچہ کیا ہو گیا؟ فوت ہو گیا۔ عجیب واقعہ۔ دوسری روایت میں پڑھ رہا ہوں، دونوں کو ملا کے پڑھوں گا، ایک مسلم کی اور ایک بخاری کی ہے۔ مات ابن ابی طلحہ من ام سلیم، یہ مسلم کی روایت پڑھ رہا ہوں۔ حضرت ام سلیم حضرت انس کی والدہ ہیں، ان کا بیٹا ابو طلحہ سے فوت ہو گیا۔ فقالت لأہلہا لا تحدثوا ابا طلحہ بابنہ حتی اکون انا احدثہ۔ ام سلیم کہتی ہیں گھر والوں کو کہ ابو طلحہ آئے تو اس کو بیٹے کی وفات کی خبر نہ دینا، یہاں تک کہ میں خود بتاؤں گی، یہاں تک کہ میں خود بتاؤں گی۔ فجاء فقربت الیہ عشاء، وہ آئے ابو طلحہ مزدوری کر کے واپس آئے اور انہوں نے بیٹے کا پوچھا، دوسری روایت میں آتا ہے بیٹے کا پوچھا، انہوں نے کہا پہلے سے زیادہ سکون میں ہے، بیٹا فوت ہو گیا، پہلے سے زیادہ کیا ہے؟ سکون میں ہے۔ بس یہ بات کہہ کے تھکے ماندے تھے مزدور، فجاء فقربت الیہ عشاء، عشاء کہتے ہیں رات کے کھانے کو، عشاء نہیں عشاء، عین کے اوپر زبر ہے۔ رات کا کھانا قریب کر دیا، ابو طلحہ کو پیش کیا، فاکل وشرب، انہوں نے کھایا اور پیا، ادھر بیٹا فوت ہو گیا۔ ثم تصنعت له احسن ما كانت تصنع قبل ذلك، پھر ام سلیم نے بناؤ سنگار کیا، میک اپ کیا، جو اس سے پہلے کبھی بھی نہیں کیا، اپنے خاوند کے لیے تیار ہوئی۔ عورت کو میک اپ جائز ہے بشرطے کہ وہ اپنے خاوند کے لیے کرے، اگر غیر محرم کے لیے میک اپ کرتی ہے تو حرام ہے۔ لیکن آج کل کا جو میک اپ شکل کو سنوارنا ہوتا ہے، میک اپ سے شکل کو بگاڑنا نہیں۔ آج تو پتہ نہیں کتنی قسم کی چیزیں آ گئی ہیں جن سے چہرہ بھی برا لگتا ہے، شکل کو بگاڑنا نہیں۔ تو بہرحال میرا جو عنوان نہیں ہے، تھوڑا سا میں نے اشارہ کر دیا، تو انہوں نے اپنے آپ کو سنوارا۔ فوقع بہا، تو حضرت ابو طلحہ نے اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کی اسی رات، ادھر بیٹا فوت اور رات کو صحبت کی۔ فلما ان رات انہ قد شبع واصاب منہا، اور جب وہ اپنی تمام ضروریات سے سیر ہو گئے حضرت ابو طلحہ، قالت یا ابا طلحہ، ام سلیم کہتی ہیں اے ابو طلحہ، ارأیت لو ان قوما اعاروا عاریتہم آل بیت فطلبوا عاریتہم
الہم ان یمنعوہم، ابو طلحہ مجھے یہ بتاؤ کہ کوئی قوم تجھے کوئی چیز برتنے کے لیے دے، عاریتاً ادھاری دے، پھر وہ اپنی ادھار واپس لے، تو آپ کیا اس کو ادھار دینے سے واپس روک دیں گے؟ قال لا، حضرت ابو طلحہ نے کہا نہیں، بس وہ ادھار دیا تھا انہوں نے، مانگ رہے ہیں تو واپس کریں گے، روکیں گے کیسے؟ فقالت فاحتسب ابنک، تو ام سلیم کہتی ہے پھر اپنے بیٹے کے اوپر ثواب کی امید رکھ، یعنی بیٹا تیرا کیا ہو گیا ہے؟ فوت، کھانا بھی کھا لیا، بیوی نے صحبت کے لیے بھی خاوند کو تیار کر لیا اور صحبت بھی ہو گئی، اور اس کے بعد یوں خبر دے رہی ہیں۔ اب اس عورت نے اپنے کلیجے کے اوپر کتنا بڑا صبر کا ہاتھ رکھا ہوگا اور یہ سارے کام کیے کہ میرے خاوند کو تکلیف نہ ہو، خاوند کی بھی تھکا ماندہ ہے۔ قال فغضب، راوی کہتے ہیں کہ ان کو غصہ آ گیا حضرت ابو طلحہ کو۔ ثم قال ترکتنی حتی اذا تلتحت، تو نے مجھے بتایا بھی نہیں یہاں تک کہ تو نے میرے ساتھ صحبت کے اوپر بھی مجھے آمادہ کر لیا، صحبت بھی کر لی۔ ثم اخبرتنی بابنی، پھر تو نے مجھے اپنے بیٹے کی موت کی خبر دی۔ اس تمام واقعے کے بعد فانطلق حتی اتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بس وہ چل پڑے شکایت لے کر حضور علیہ السلام کے پاس۔ دونوں جو صحابی تھے، ام سلیم خادمہ تھی نبی علیہ السلام کی، حضرت انس کی والدہ۔ فاخبرہ، نبی علیہ السلام کو سورہ واقعہ بتایا، بما کان، جو کچھ ہوا، اس طرح میرا بیٹا فوت ہوا اور اس نے مجھے کھانا بھی دیا بیٹے کے بارے میں، اور پھر بناؤ سنگار کر کے میرے ساتھ صحبت بھی کی، اس کے بعد مجھے خبر دی۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارک اللہ فی لیلتکم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہ دوسری روایت میں آتا ہے پوچھا کہ تو نے صحبت کی ہے اپنی بیوی کے ساتھ؟ یہاں صحبت کی ہے، آپ نے دعا دی کہ اللہ تمہاری اس رات کے اندر برکت عطا فرمائے، یعنی اس صحبت کے نتیجے میں اللہ تمہیں اولاد نصیب فرمائے۔ قال فحملت، تو حضرت ام سلیم اسی سے حاملہ ہو گئیں۔ قال وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر وہی معہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک سفر جہاد میں تھے اور ام سلیم بھی اس سفر میں ساتھ تھی۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ عورتیں بھی سفر جہاد میں شریک ہوتی تھیں، لیکن ان کا کام لڑائی نہیں ہوتا تھا، زخمیوں کی مرہم پٹی پانی وغیرہ لانا ہوتا تھا۔ تو ام سلیم بھی اس سفر میں تھی۔ وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتى المدینہ من سفر لا یترکها طروقا فدنوا من المدینہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی مدینہ کے قریب آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو کبھی بھی مدینہ میں نہیں داخل ہوتے تھے، رات کو باہر پڑاؤ ڈالا، پھر صبح مدینہ میں داخل، یہ آپ کا طریقہ تھا۔ تو مدینہ کے قریب آئے، فضربها المحاض، ادھر ام سلیم کو درد ذیل شروع ہو گیا، بچہ جننے کی تکلیف شروع ہو گئی۔ فاحتبس علیہا ابو طلحہ، تو حضرت ابو طلحہ کو اپنی بیوی کے پاس رکنا پڑا۔ وانطلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آگے چلے گئے۔ ویقول ابو طلحہ قال یقول ابو طلحہ انک لتعلم یا رب انه يعجبني ان اخرج مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خرج وادخل معه اذا دخل، اللہ سے دعا کر دے، یا اللہ تو جانتا ہے کہ مجھے یہ بات بڑی پسند ہے کہ رسول اللہ جب نکل رہے ہوں تو میں آپ کے ساتھ نکلوں، اور جب آپ مدینہ میں داخل رہے ہوں تو میں ساتھ داخل ہوں۔ وقد احتبست بما ترى، اور یا اللہ تو دیکھ رہا ہے کہ اب میں رک گیا ہوں اپنی بیوی کی اس تکلیف کی وجہ سے، درد ذیل شروع ہو گیا، حضور داخل ہو جائیں، مدینہ میں داخل ہو جائیں گے اور ابو طلحہ پیچھے۔ تقول ام سلیم، ادھر دعا ختم ہو گئی نا، ادھر ان کی بیوی ام سلیم کہتی ہے یا ابا طلحہ ما اجد الذی کنت اجد انطلق، ابو طلحہ چل، جو تکلیف تھی وہ تکلیف ختم ہو گئی ہے، ابو طلحہ چل، جو تکلیف تھی وہ ختم ہو گئی، اللہ نے ابو طلحہ کی دعا کو قبول کر لیا، چل بھائی تیری خواہش ہے تو حضور کے ساتھ داخل ہو مدینہ کے اندر۔ فانطلقنا، ہم چل پڑے۔ وضربها المحاض حين قدم فولدت غلاما، اب ان کو درد ذیل پھر شروع ہو گیا، مدینہ پہنچ کر تو انہوں نے ایک بچہ جنم دیا۔ فقالت لی امی، حضرت انس کہتے ہیں میری ماں نے مجھے کہا یا انس لا یرضعه احد حتى تغدو به على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انس خیال کرنا کہ کوئی عورت اس بچے کو دودھ نہ پلائے، عرب ایک رواج ہے نا بھائی، جیڑی عورت دودھ ہویا وہ بچے نو پوے نہیں گئی، اور وہ رضائی رشتے بڑے ہوتے تھے، یہاں تک کہ صبح ہم رسول اللہ کے پاس لے جائیں گے، بس بچے کو کوئی چیز نہیں دینی، کوئی دودھ نہیں پلانا اس کو لے۔ فلما اصبح تملتہ فانطلقت به الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس کہتے ہیں جب صبح ہوئی تو میں اپنے اس بھائی کو لے کر کہاں چلا گیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دوسری روایت میں پڑھتا ہوں۔
فولدت غلاما فقال علی ابو طلحہ احملوا حتى تأتی بن وبعث معه التمرات. تو یہاں حضرت انس کا ذکر ہے کہ وہ لے گئے، اور یہاں ذکر ہے کہ ان کا باپ ابو طلحہ لے گیا. تو ابو طلحہ لے گئے تو ام سلیم نے ساتھ کچھ کھجوریں بھی دے بھیجی. فقال اماہ شیئن، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب لے گئے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کیا تمہارے پاس کوئی اور چیز بھی ہے؟ قال نعم، تو تمرات، تو انہوں نے کہا ہاں کچھ کھجوریں ہیں. فاخذها النبی صلی اللہ علیہ وسلم فمزغها، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھجوریں لیں، چھوارے لیے اور ان کو چبایا اپنے منہ مبارک میں. ثم اخذها من فیہ، تو پھر اس کھجوروں کو چبائی ہوئی کھجوروں کو اس بچے کے منہ میں تالو کے ساتھ لگا دی. فجعلها فی فی صبی، تو اس کو بچے کے منہ میں رکھ دی. ثم حنکہ وسماہ عبداللہ، پھر اس کی تحنیک کی نبی علیہ السلام نے، گھٹی لگائی اور اس کا نام کیا رکھا؟ عبداللہ. اس بچے کا نام کیا رکھا؟ عبداللہ رکھا. تو تخنیق کس کو کہتے ہیں؟ بچے کی گھٹی لگوانا، کسی نیک صالح آدمی سے لگوانا، یہ سنت ہے. سب سے پہلے اس کا طریقہ صحیح یہ ہے کہ کوئی میٹھی چیز کھجور وغیرہ چبا کر اس بچے کے تالو کے ساتھ لگا دی جائے، اس کا لعاب اس کے ساتھ لگائے اس نیک آدمی کا، اور وہ گھل کر میٹھی چیز کے ساتھ پہلی مرتبہ اس بچے کے پیٹ میں جائے. یہ تخنیق کا طریقہ ہے. جو چیز بھی ہے اس کو جھوٹی کروا کے کسی نیک آدمی سے لگوائی جائے. اس کا اثر ہوتا ہے اس کی بچے کی زندگی کے اوپر. شریر آدمی سے لگوائیں گے تو اسی طرح کے اثرات ہوں گے، شریف آدمی سے لگوائیں گے تو اسی طرح کے اثرات ہوں گے. تحنیک کی دوسری روایت بخاری میں ہے، ابن عیینہ کہتے ہیں فقال رجل من الانصار فرعیت 9 اولاد كلهم قد قرأوا القرآن، یعنی من اولاد عبداللہ المولود. اب یہ بچہ جو پیدا ہوا نا، اس کی اولاد میں 9 بچے ایسے تھے جنہوں نے قرآن کو یاد کیا تھا. ایسی برکت والا بچہ تھا جس کو نبی پاک نے گھٹی لگائی. اس کی اولاد میں 9 بچے تھے، اور 9 کے 9 کیا تھے؟ قرآن کے قاری تھے. قرآن کے قاری. تو یہ دیکھو، یہ اس کو باب صبر میں امام نووی رحمہ اللہ لے آئے ہیں کہ اس عورت کا صبر دیکھو جس کا اکلیتا بیٹا فوت ہو گیا ہے، اور وہ خاوند کی سارے دن کی مزدوری کا خیال رکھتی ہے. بھائی راتی جی آیا تو اس نے خبر دے دیوا بھائی پتر تو تڑا مر گیا، ہک ہی پتر ہے، تو پھر اس روٹی کے کھاونی. پھر رات کو ساری رات سویا آرام سے، اور اس کے ساتھ صحبت بھی کی، اس کو کھانا بھی کھلایا، بتایا نہیں. تو ایک عورت کو جو بچے کے ساتھ محبت ہوتی ہے وہ باپ کو اتنی نہیں ہوتی جتنی ماں کو ہوتی ہے. تو ماں نے اپنے اوپر صبر کا جو ہے دامن وسیع کیا، اور اس کے خاوند کے ساتھ محبت اور خاوند کے ساتھ جو خیر خواہی کا جذبہ ہے اس کا بھی لحاظ کرتے ہوئے